الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے، اللہ کے رسول کو اذیت دیتے اور کہتے کہ اچھا جو عذاب لینا ہے وہ لے آؤ، ہمارا جو حساب ہے یہ ڈراتے ہیں کہ آخرت میں جا کے ہمیں جو ہے وہ بتایا جائے گا کہ دائیں ہاتھ میں کیا ہے اور بائیں ہاتھ میں کیا ہے، جو حساب کتاب اس وقت ایک ایک اعمال گن کے بتایا جائے گا، وہ آخرت کس نے دیکھی ابھی دوں مجھے، یہ تھا ان کا موقف۔ اب ایسی باتوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسی باتوں سے دائی کا، اور دائی بھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو تو دل دکھتا تھا کہ یہ لوگ بات سمجھتے کیوں نہیں ہیں۔ دیکھیں، نبی چونکہ حقیقت سے آگاہ ہوتا ہے، اس لیے نبی کو سب سے زیادہ درد ہوتا ہے، نبی کو سب سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہے، اب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ میری مثال ایسی ہے کہ ایک آگ کا الاؤ روشن ہے اور میں لوگوں کو کمر سے پکڑ پکڑ کے پیچھے کھینچتا ہوں، لوگوں پھر اس میں جو ہے وہ چھلانگ لگانے کو تیار ہوتے ہیں۔ تو جب ایسی باتیں وہ کرتے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ارشاد فرماتے اپنے پیارے نبی کو، اصبر، صبر کریں، الا ما یقولون، جو یہ کہتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں اس کے اوپر صبر کریں۔ تو سب سے بڑی داعی کی نشانی بھی یہی ہے کہ پیشنس ایک سکسیس ہے، ایک کامیابی کی کنجی ہے، کہ اگر لوگ اس کے اوپر کوئی اعتراضات بھی کرتے ہیں، تحمل جو ہے نا وہ سب سے بڑی بات ہے کہ صبر کریں اور اپنا موقف جو حق پہ مبنی ہو اس کو بیان کرتے۔ اور حق کیا ہے؟ حق قرآن ہے، حق کیا ہے؟ پیارے نبی کی سنت ہے۔ وہ آج میں بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ بہت سارے صحابہ سے یہ بات میں نے پڑھی کہ جس نے نبی کو دیکھنا ہے نا وہ قرآن کو دیکھ لیں، کہ نبی کے پاس قرآن آیا، نبی نے جو ہے وہ اپنے صحابہ کی ٹریننگ کی، اسی قرآن سے ٹریننگ ہماری بھی ہو رہی ہے۔ تو جو نبی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ قرآن کو دیکھ لے کہ یہ نبی کا لایا ہوا تحفہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو فرمایا جا رہا ہے اصبر، صبر کریں، الا ما یقولون، جو وہ کہتے ہیں اس پہ صبر کریں، واذکر، اور یاد کریں، الف جو ہے وہ امر کے لیے استعمال ہوا ہے، اور یاد کریں عبدنا، بندے ہمارے کو، داؤد علیہ السلام کو، ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو یاد کریں جو صبر کا ایک پیکر تھے، ذل ایدی۔ ایدی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جی، ہاتھ ہے، ہاتھ جمع ہے نا۔ ہاتھ سے مراد کیا؟ جب ہم کہتے ہیں میرا ہاتھ بہت تگڑا ہے، مطلب یہ ہے کہ میں بہت طاقتور ہوں، میں طاقت والا ہوں۔ یہ دوسری زبانوں میں بھی ایدیس کا مفہوم یہ وہ یہی لیا جاتا ہے کہ وہ بندہ جو ہے بڑا طاقت والا ہے۔ وہ طاقت کئی لحاظ سے ہو سکتی ہے، وہ مالی ہو سکتی ہے، وہ جسمانی ہو سکتی ہے، وہ حکومتی ہو سکتی ہے، بادشاہت ہو سکتی ہے، ساری طاقتیں ہو سکتی ہیں۔ تو یہاں پہ کہا گیا ہے کہ یاد کیجئے ہمارے بندے کو جو بڑی طاقت والا تھا، ذل ایدی۔ ایدی ید ہوتا ہے ایک ہاتھ، ایدی ہوتا ہے دونوں ہاتھ، جو ہاتھوں والا تھا، مطلب کہ اس کے کہا جاتا ہے کہ آپ اتنے طاقتور تھے کہ جب بھیڑیں چرانے جاتے اور کوئی بھیڑیا یا کوئی شیر وغیرہ آتا تو آپ اس کو پکڑ کے اس کے جبڑے میں منہ ڈال کے اس کو چیر دیتے تھے، یہ بھی کہا جاتا ہے ان کے بارے میں۔ اور پھر وہ تو ہے کہ آپ علیہ السلام کو جو ہے وہ، آپ علیہ السلام نے غلیل سے جو ہے وہ جالوت کو مار دیا تھا، اور جالوت کو مارنا ہی اس بات کی کہ کتنے طاقتور تھے وہ، اور پھر سارے مشرکوں کے اوپر قبضہ کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو ایسی حکم، ایسی جو ہے وہ بادشاہت عطا فرمائی۔ کتنی بڑی طاقت تھی ان کی، اور پھر ان کی فوجی طاقت کتنی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 40,000، 35 سے 40,000 لوگ تو ان کی جو ہے وہ حفاظت پہ مامور ہوتے تھے، ان کے جو پہرے دار ہوتے تھے، چوکی دار ہوتے تھے، اور ان کی سال بعد دوبارہ محل پہ باری نہیں آتی تھی، اتنی طاقت تھی ان کے پاس۔ اور پھر اخلاقی لحاظ سے بھی کہ اتنی طاقت تھی کہ سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہتے۔ دیکھیے، ہم صوم داؤدی کی مثالیں دیتے ہیں کہ داؤد وہ تھے جنہوں نے جو ہے وہ ایک دن چھوڑ کے ہمیشہ ایک روزہ رکھتے تھے،
کتنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینی جو ہے وہ طاقت دے رکھتی تھی کہ ہمیشہ آدھی رات سوتے، ایک تہائی رات جاگتے، اور پھر باقی جو ہے وہ کچھ حصہ جو ہے وہ آخری چھٹی رات کے چھٹا حصہ رات کا جو ہے وہ پھر بعد میں سوتے۔ اپنے دن مخصوص ایسے کر رکھے تھے آپ علیہ السلام نے، ایک دن جو ہے وہ لوگوں کے فیصلے کرنے کے لیے، ایک دن جو ہے وہ انتظامی امور سنبھالنے کے لیے، اور ایک دن اللہ کو یاد کرنے کے لیے۔ اپنے گھر کے لوگوں میں جو ہے وہ اللہ کا دین اس طرح جو ہے وہ بنا رکھا تھا، اس طرح بانٹ رکھا تھا، کوئی لمحہ ایسا نہیں ہوتا تھا جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس گھر میں جو ہے وہ یاد نہ ہو رہی ہوتی۔ کتنی طاقت تھی ان کی، ان کو دیکھیے، صبر کیجئے۔ وہ بھی ایسے ہی تھے، چرواہے ہی تھے، ان کو بھی نبوت جو ہے وہ بعد میں ملی تھی، ان کو بادشاہت ملی، نبوت ملی، اور پھر انہوں نے ہر علاقے کے اوپر کتنی بڑی، یہ عروج کا زمانہ ہے آپ کا، داؤد کا اور پھر سلیمان کا۔ جو عروج دیکھا ہے نا، وہ عروج جو ہے وہ آپ علیہ السلام کے دور میں دوسرا عروج دیکھا ہے بنی اسرائیل نے۔ انہو اواب، اواب کس کو کہتے ہیں؟ رجوع کرنے والا، اللہ کے آگے جھکنے والا۔ حبشی زبان میں اس کا معنی ہوتا ہے تسبیح کرنے والا، کہ ہر حال میں اللہ کو یاد رکھنے والا۔ تو یاد کیجئے ہمارے بندے داؤد کو، جو کہ بڑی ہی قوت والا تھا، اس قوت کے باوجود وہ بہت جو ہے وہ رجوع کرنے والا تھا۔ انا، بے شک، سخرنا مسخر کر دیے ہم نے، تابع کر دیے ہم نے، الجبال، جبل کی جمع ہے پہاڑ، ماہو، ساتھ اس کے وہ، یسبحنا، وہ تسبیح کرتے تھے۔ سبح، تسبیح کرنا، پاکی بیان کرنا، وہ پاکی بیان کرتے تھے، بالعشی، عشی عشاء کے وقت، شام کے وقت، والاشراق، اشراق شروق سے، روشن ہونے کے وقت، صبح اور شام کو وہ ساتھ اس کے تسبیح کرتے تھے۔ دیکھیے زبور جو تھی، وہ زبور اللہ کی حمد کے ترانے ہی تھے آپ بھی بنی اسرائیل میں سے ہی تھے، آپ بھی جو ہے وہ توریت کو فالو کرنے والے ہی، لیکن جو زبور آپ علیہ السلام کے اوپر اتری تھی، زبور اللہ کی حمد کے ترانے تھے۔ وہ ترانے اس خوش الحانی سے پڑھتے کہ ایسے کہ جو پہاڑوں میں سے آواز گونجتی، اور یہ یوں محسوس ہوتا کہ سارے کے سارے آپ کے ساتھ جو ہے وہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی۔ اور یہی بات جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سبا میں بتائی، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلًا، اور بلا شبہ ہم نے داؤد کو فضیلت عطا فرمائی، یا جبالو، اور حکم دیا اے پہاڑو، اوی بھی، تسبیح کرو، رجوع کرو، ماہو، ساتھ اس کے۔ پہاڑوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دے رکھا تھا کہ داؤد علیہ السلام کے ساتھ جو ہے وہ تم بھی تسبیح میں شامل ہو جاؤ، تم بھی، والطیر، اور پرندے بھی، اور پھر ایک اور، وَعَلَنَّا، اور نرم کر دیا تھا۔ کتنی طاقت تھی کہ لوہا جیسے چاہتے اپنے ہاتھوں سے اس کو توڑ موڑ لیتے تھے۔ یہ لوہے کو جو ہے وہ ڈھلانے کا فن اور لوہے کو نرم کرنے کا فن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دیا تھا۔ تو یہاں پہ کہا گیا کہ صبر کریں اور یاد کریں اس ہمارے بندے کو جو بڑی ہی طاقت والا تھا، بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ جو بھی سینیریو ہو اس میں اللہ کی طرف رجوع کرو، جیسا بھی جو ہے وہ ماحول آئے، اگر اچھی خوشی ہے، خوشی میں بھی اللہ کو یاد کرو اور غمی میں بھی اللہ کو یاد کرو۔ جب مشکل آتی ہے مومن صبر کرتا ہے، اللہ سے اجر پاتا ہے۔ جب اس کے اوپر فراغت آتی ہے، کشادی آتی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تب بھی جو ہے وہ اللہ سے اجر پاتا ہے۔ تو مومن کا حال تو یہ ہے، دونوں طرف سے جو ہے وہ اللہ کی جو ہے وہ اللہ کا بندہ بنا رہتا ہے۔ بیماری آئی، مصیبت آئی، صبر کیا، اللہ نے اجر دیا، کشادگی آ گئی، فراخی آ گئی، خوشی آ گئی، اللہ کا شکر ادا۔ یہ نہیں کہ بیماری آ گئی تو یہ میری جان ہی نہیں چھوڑ رہی، یہ اللہ نے صرف میرے لیے لکھ رکھی تھی، جو ہمارے منہ سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ایسے کلمات نکل جاتے ہیں۔ اور پھر جب خوشی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، پھر ہم کہتے ہیں یہ تو میری تعلیم، میری عقل، میری جو ہے وہ یہ سکیم تھی کہ میں یہ کامیاب ہو گیا۔ اللہ کو ہم بھول جاتے ہیں اس وقت۔ تو یاد کرو داؤد علیہ السلام کو جو بڑی قوت والا تھا، بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا۔ بے شک ہم نے پہاڑوں کو جو ہے مسخر کر دیا تھا ساتھ اس کے، یسبحن بالعشی والاشراق، اور وہ تسبیح کرتے تھے صبح اور شام ساتھ اس کے، والطیر، اور پرندے، محشوراتن، محشورہ لفظ کس سے ہے؟ حشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اکٹھے کرنا، جمع کرنا۔ میم جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ مفعولن کے وزن پہ، اور وہ والطیر محشوراتن، جب پرندے سنتے
پرندے فضا میں جو ہے وہ معلق ہو جاتے، وہ بھی جو ہے رک جاتے، وہ بھی اس تسبیح میں جو ہے وہ شامل ہو جاتے. کلن، سب کچھ، ہر چیز، لہو، لیے اس کے، کس کے؟ یاد رکھیے یہ جو ہو ہے، یہ ہو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے، یہ ہو بندے کے لیے نہیں ہے. سب اسی کے لیے اواب، رجوع کرنے والے تھے. کہ پرندوں کو بھی یہ یاد آ جاتا کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کر رہے ہیں، وہ بھی ساتھ مل کے اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دیتے. پہاڑ بھی اللہ کی تسبیح کرنی شروع کر دیتے. کلن، جب کلن کا لفظ آ گیا، سب جو ہے وہ اسی کے جو ہے وہ عاجز بندے ہو جاتے، سب اسی کی تسبیح کرتے. وشددنا، اور قوت دی. شددنا، شین دال دال، جس کا مطلب ہوتا ہے تشدید. طاقت دی ہم نے. ملکہ، ملک بادشاہت اس کی کو. وآتیناہ، بادشاہت کو طاقت دی ہم نے اس کو. وآتیناہ، اور عطا کیا ہم نے اس کو الحکمت، حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ تہ کی بات. دو شخص ایک مقدمہ لے کے آئے، ایک نے دوسرے کی گائے چرا لی تھی. آپ علیہ السلام نے کہا اچھا فیصلہ کروں گا کل. اگلے دن خواب میں دیکھا کہ حکم ہوا، نبی کا خواب جو ہے وہی ہوتی ہے. خواب میں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ مدعی کو قتل کرا دو. سوچی پڑ گیا. دوسرے دن بھی دیکھا، تیسرے دن بلا کے مدعی کو قتل کرا دیا. مدعی نے کہا میں نے تو جو ہے وہ مقدمہ دائر کیا تھا کہ میری گائے اس نے چرا لی ہے. نے کہا یہ اللہ کا حکم ہے تیرے بارے میں. انہوں نے کہا یہ مقدمہ ٹھیک تھا، لیکن بات یہ کہ یہ جس کے اوپر میں نے الزام لگایا نا، اس کے باپ کو میں نے دھوکے سے قتل کیا تھا تو یہ میرے لیے جو ہے وہ یہی حکم آنا تھا. مجھے لایا ہی اس لیے یہاں پہ گیا تھا شاید کہ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ میرے اس قتل کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا جائے. اب لوگوں میں ایک حیبت بیٹھ گئی. یہ تھی وہ حکمت جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو دی تھی. ہم پڑھیں گے اگلی آیت کریمہ میں کہ ایک اور جھگڑا، کہ جس وقت جو ہے وہ آپ اپنے گھر میں مشغول تھے تو دو اشخاص جو ہے وہ داخل ہوئے اور اپنا ایک مقدمہ لے کے آ گئے کہ دیکھیں جی اس کے پاس 99 دمبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہے، یہ چاہتا ہے میری بھی ایک لے لے. پہلے تو وہ یہ حیران ہوئے کہ یہ 35 ہزار کی جو بندہ پہرے داروں پہ لگا ہوا ہے، یہ اتنی بڑی بڑی، آپ پردے کے بڑے قائل تھے، بڑی بڑی دیواریں تھیں، تو یہ بندے اندر کیسے آ گئے؟ پھر جب آ کے سوال کیا تو کہا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں، اور کہا جاتا ہے کہ سپہ سالار کی ایک بیوی تھی. وہ چاہتے تھے کہ اس کو جو ہے وہ طلاق دلوا کے یا سپہ سالار کو جو ہے کہیں بھیج کے محاذ پہ تو اس کی بیوی سے شادی کر لیں. تو یہ وہ مقدمہ لے کے آئے تھے. فوراً سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ ہو گئی ہے ہماری. وفصل الخطاب، اور خطاب کس کو کہتے ہیں؟ بات کرنے کو. خطیب کو خطیب کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ وہ بولتا ہے، وہ بات کرتا ہے، اور اس کی باتوں میں جو ہے وہ فیصلہ سازی میں ہم نے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ آسانیاں دی. ہم نے حکمت دی اور فیصلہ سازی کی قوت اس کو دی، بولنے کی قوت ہم نے اس کو دی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر، اللہ کے سبحانہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ عدل کر سکے، وہ فیصلے جو ہے وہ حکمت پہ مبنی کر سکے، وہ انصاف کے اوپر جو ہے وہ فیصلے کر سکے. تو دیکھیں اس کو، اس کی طرف، اس کو یاد کریں، اور اس کو یاد کر کے پھر جو ہے وہ صبر کریں. جو یہ کہتے ہیں ان کو کہتے رہنے دیں. کبھی جو ہے وہ دائی جو ہوتا ہے وہ زمانے کی پرواہ نہیں کرتا. اس کے سامنے ایک مقصد ہوتا ہے، وہ مقصد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جس کے اوپر اس کو ڈپیوٹ کیا جاتا ہے. اور نبی جو ہے وہ پھر دائیں بائیں کیسے، عام انسان تو دائیں بائیں پھر کہیں چانس ہے کہ دیکھ لے. نبی تو اللہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے، وہ تو پھر اسی لائن پہ جو ہے وہ لگا رہتا ہے. تو آپ ان باتوں کو بھول جائیے، چھوڑ دیجئے. ان کو طاقت، اگر داؤد علیہ السلام کو ایک چرواہے تھے، ان کو اتنی بڑی طاقت ہم نے دے دی، تو آپ تو پھر سرداروں کی فیملی میں سے ہیں. تو تسلی رکھیے، آپ کو بھی جو ہے وہ یہ سب کچھ جو ہے وہ ملے گا. دوبارہ دیکھ لیجئے. وَقَالُوا رَبَّنَا اجْعَلْ لَنَا قِطَّانَا قَبْلَ يَوْمِ الْحِسَابِ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب چھیتی کر دے، ہمارا حساب ہمیں ابھی دے دے. وہ جو کہ جی آپ کو تمہیں جو ہے وہ دیا جائے گا تمہارے ہاتھ میں پروانہ، تمہیں نامہ اعمال پکڑا دیا جائے گا، تمہاری ایک ایک نیکی اور بدی وہاں پہ لکھی ہوگی. اچھا یہ ہونا ہے. تو چونکہ یہ کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہتے تھے کہ ان کو روز آخرت پہ یقین نہیں تھا. جب جس کو روز آخرت پہ یقین نہ ہو، ایسی باتیں وہی کرتا ہے. جن کو یہ یقین نہ ہو کہ کل کو میرا حساب ہوگا، وہ اسی دنیا پہ ریجھا ہوا ہو تو وہ ایسی باتیں کرتا ہے. اچھا جو کچھ ہونا ہے وہ ابھی ہو جائے، میں تیار ہوں. تو ان باتوں کے اوپر جب اللہ کے نبی پریشان ہوتے تو پھر آپ کو تسلی دی جا رہی ہے. اصبر ما یقولون،
اصبر علی ما یقولون، صبر کیجئے اس کے اوپر جو باتیں کر رہے ہیں، یہ کرتے ہیں کرتے رہنے دیں۔ واذکر عبدنا داؤد ذا الایدی، یاد کریں ہمارے بندے داؤد کو جو قوت والا تھا۔ ایدی ہاتھوں سے مراد قوت ہی لی گئی ہے یہاں پہ۔ انہ اواب، بے شک وہ بڑا ہی رجوع کرنے والا تھا، بڑا ہی تسبیح کرنے والا تھا۔ انا سخرنا الجبال، بے شک ہم نے جو ہے وہ پہاڑوں کو اس کے ساتھ مسخر کر دیا، ساتھ اس کے یسبحنا بالعشی والاشراق، وہ تسبیح کرتے تھے، پاکی بیان کرتے تھے صبح کے وقت اور شام کے وقت اور صبح کے وقت۔ والطیر محشوراتن، اور پرندے اکٹھے ہو کے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ہے وہ تسبیح جو ہے وہ کرتے صاحب۔ کل لہ اواب، سارے کے سارے اسی کے جو ہے وہ اسی کی طرف رجوع کرنے والے تھے، اسی کی تسبیح کرنے والے تھے۔ وشددنا ملکہ، اور طاقت دی ہم نے اس کی بادشاہت کو، وآتیناہ، اور عطا کی ہم نے اس کو حکمت، وفصل الخطاب، حکمت اور بولنے کی طاقت اور فیصلہ سازی کی طاقت، کہ وہ اچھے فیصلے لوگوں میں انصاف کے ساتھ جو ہے وہ کر سکے۔ اس کو دیکھیے اور صبر کیجئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں قرآن سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی ہمت اور توفیق دے۔ جو مثالیں ہمیں دی جا رہی ہیں، جو بار بار چیزیں ہمیں سمجھائی جا رہی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے کہ تمہیں کس لیے پیدا کیا گیا؟ تمہیں اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کے لیے پیدا کیا گیا۔ تمہارا مقصد صرف اور صرف اللہ کی عبادت ہے، کہ اس شیطان دعوے کر کے آیا تھا، تم اللہ کے ساتھی بن کے، اللہ کے مددگار بن کے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تم اللہ کے لیے جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑے ہو جو باطل کے خلاف، اور خلاف ہو کے اس شیطان کی ان چالوں کو ناکام بنا دو۔ یہ ہے تمہارا مقصد۔ یہ مقصد کیسے ہوگا؟ جب تک ہم قرآن سمجھیں گے نہیں، اس قرآن کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم قرآن کو طاق میں سجا کر جو ہے وہ کام نہیں لے سکتے۔ جب تک ہم نے اس کو طاق کی زینت جب سے ہم نے بنا رکھا ہے، انجام ہمارے سامنے ہے۔ جب تک ہم اس کو اپنے سینوں سے نہیں لگائیں گے، اس کو سمجھیں گے نہیں، اس کو اپنے اوپر لاگو نہیں کریں گے، تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ایک پڑھی لکھی بات ہے، یہ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ جب تک قرآن تھا، جب تک جو ہے وہ صراط مستقیم جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، جب تک وہ اللہ کی رسی کو پکڑے رکھا، حکومتیں کرتے رہے، عدل و انصاف سے فیصلے کرتے رہے۔ جب سے ہم نے چھوڑا ہے، ہم ذلیل و خوار بھی ہوتے رہے ہیں، اور جب تک چھوڑے رکھیں گے ہم ہوتے رہیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقۃ لنا بہ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين۔ یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، یا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ہمارے نیازی صاحب نے جو ہے وہ اپنی صحت کی درخواست کی، صحت کی دعا کے لیے درخواست کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نیازی صاحب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے، صحت کاملہ نصیب فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرمائے۔ جتنے بھی دنیا سے مسلمان چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے جو ہے وہ آسانیاں فرما دے، سب کو صحت والی زندگی نصیب فرما دے، سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما دے۔ دعا کیجیے جو دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی مغفرت بخشش فرما دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کے درجات کو بلند فرما دے، ان کو جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرما دے۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، اللہم اغفر لنا وارحمنا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ آمین یا رحم اللہ۔ جزاک اللہ۔